ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی سفر پر جا رہے تھے۔ ایک شخص انہیں راستے میں مل گیا۔ وہ شخص کہنے لگا، حضرت میں بھی آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، چلو ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسے اجازت دے دی۔ دونوں نے سفر شروع کیا۔ سفر کافی لمبا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا ان کے پاس جو کھانا تھا وہ تقریباً ختم ہو گیا اور انہیں بھوک لگ گئی۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا کہ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ وہ شخص کہنے لگا، حضرت 2 درہم ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا، میرے پاس 1 درہم ہے، یہ لو اور ساتھ والے گاؤں سے جا کر روٹیاں لے آؤ۔ وہ شخص ساتھ والے گاؤں میں گیا اور 3 درہم کی 3 روٹیاں لے کر وہ راستے سے آ ہی رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ میرے پاس تو 2 درہم ہے اور حضرت کا 1 درہم ہے، تو کیوں نہ میں 1 روٹی کھا لوں تاکہ میری روٹی میں حصہ نہ ہو جائے۔ تو اس شخص نے راستے میں ہی 1 روٹی کھا لی۔ وہ روٹیاں لے کر آپ علیہ السلام کے پاس آیا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، کتنی روٹیاں آئیں؟ اس شخص نے کہا، 2 روٹیاں آئیں۔ حالانکہ آپ علیہ السلام سمجھ گئے تھے اللہ کی نبی تھے، لیکن کہا چلو ٹھیک ہے۔ انہوں نے وہ روٹیاں کھائیں اور سفر شروع کیا تو راستے میں ایک دریا آ گیا۔ دریا پر نہ کوئی کشتی تھی نہ ہی پل تھا۔ وہ شخص کہنے لگا، حضرت اب کیسے سفر کریں گے؟ یہاں نہ تو کوئی کشتی ہے اور نہ کوئی پل ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا، کوئی بات نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میں بسم اللہ کہہ کر سمندر میں پیر رکھ دیتا ہوں، تم بھی میرے قدم پہ قدم رکھ دینا، میرا دامن تھام لینا، تم بھی پار ہو جاؤ گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بسم اللہ کہہ کر پانی پر قدم رکھا تو پانی پر چلنے لگ گئے۔ تو اس شخص نے بسم اللہ کہہ کر قدم پہ قدم رکھا تو وہ بھی پانی پر چلنے لگا۔ دونوں نے دریا ایسے پار کیا تو ان کے پیر کے تلوے تک بھی نہیں بھیگے۔ یہ اللہ کی قدرت تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی تھا۔ جب انہوں نے دریا پار کیا تو وہ شخص بہت خوش ہوا تو کہنے لگا، حضرت کیا بات ہے، ہم نے بغیر پل اور کشتی کے دریا پار کر لیا۔ آپ اللہ کے بڑے نبی ہیں، یہ آپ کا معجزہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا، تم کو اچھا لگا؟ وہ شخص کہنے لگا، ہاں۔ آپ علیہ السلام نے کہا، یہ اللہ کی قدرت ہے، تمہارا ایمان تازہ ہوا؟ اس شخص نے کہا، ہاں میرا ایمان تازہ ہوا اور میرا ایمان بھی بہت بڑھ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اسی اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جس کی تم بڑائی کر رہے تھے، سچ سچ بتاؤ وہ تیسری روٹی کس نے کھائی؟ وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ حضرت کو کیسے پتا چلا کہ 3 روٹیاں آئی تھیں۔ وہ شخص کہنے لگا، نہیں حضرت میں نے نہیں کھائی، 2 ہی روٹیاں آئی تھیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا، چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اور اپنا سفر شروع کیا۔ جب کھانے کا وقت ہوا، بھوک لگ گئی، اب کھانے کو کچھ بچا ہی نہ تھا۔ وہ شخص کہنے لگا، بے شک آپ علیہ السلام اللہ کے بڑے نبی ہیں اور اللہ کتنی قدرت والا ہے۔ ایک ہرن کو ذبح کرنے کے بعد اس کی ہڈیاں پھر سے جڑ گئیں، وہ زندہ ہو گیا۔ واقعی آپ اللہ کے بہت بڑے نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا، میں تمہیں اسی اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، بتاؤ وہ تیسری روٹی کس نے کھائی؟ تو وہ شخص پھر مکر گیا اور کہا کہ حضرت میں نے نہیں کھائی، 2 ہی روٹیاں آئی تھیں۔ وہ شخص جھوٹ بولتا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی بات کو سمجھتے رہے۔ انہوں نے اپنا سفر پھر شروع کر دیا۔ آگے جا کر انہوں نے دیکھا کہ 3 سونے کی اینٹیں پہاڑ کے دامن میں پڑی ہیں۔ وہ شخص بہت خوش ہوا کیونکہ وہ تھا ہی لالچی۔ وہ کہنے لگا، حضرت 3 سونے کی اینٹیں، ہماری تو قسمت ہی کھل گئی، ہمارے تو مقدر سنور گئے۔ اور کہنے لگا کہ اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟ ایک تو میں لے لوں گا، ایک آپ کی ہوگی، یہ تیسری کس کی ہوگی؟
तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तीसरी सोने की ईंट उसकी है जिसने वो तीसरी रोटी खाई थी। अब वो लालची शख्स शर्मिंदा हो गया और शर्मिंदा होकर गर्दन नीचे करके कहने लगा, हजरत मुझे माफ करना, वो तीसरी रोटी मैंने खाई थी। आप अलैहिस्सलाम समझ गए कितना लालची है। वो शख्स अल्लाह की कुदरत देखता रहा मगर झूठ बोलता रहा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसके उस रवैये से बहुत नाराज हुए और उसे वहीं छोड़कर वहां से चले गए। उस शख्स ने भी आप अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया क्योंकि उसे 3 सोने की ईंटें जो मिल गई थीं। वो शख्स ये सोच ही रहा था कि इनको घर कैसे ले जाना है, कैसे बेचना है, ये खरीदना है, वो खरीदना है। बस वो ईंटें उठा ही रहा था, इतने में 2 डाकू आ गए। उन डाकुओं ने देखा कि नहत्ता उन्होंने बातों बातों में एक तरकीब सोची कि क्यों ना खाना लाने वाले को कत्ल कर दिया जाए और ये जो 3 सोने की ईंटें हैं उसे हम दोनों ही ले लेते हैं। और वो दूसरा भी मान गया और कहने लगा, ठीक है, जैसे ही वो रोटियां लेकर आए हम उसे कत्ल कर देंगे। वो एक डाकू जो खाना लेने के लिए गया वो भी लालची था। वो सोचने लगा कि क्यों ना खाने में जहर मिला दूं, ये खाना खाकर वो मर जाएंगे और 3 ईंटें मेरी हो जाएंगी। और खाने में जहर मिलाकर आ गया। वो जैसे ही